کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے اور ان لوگوں کو بھی، مگر آج پتہ نہیں کیوں لوگ اتنے نظریات رکھتے ہیں خدا کے بارے میں، کیا سوچ رکھتے ہیں؟ کاشفہ تم ٹھیک ہو؟ مجھے لگ رہا ہے کچھ گہری سوچ میں ہو اور ادھر ادھر دیکھ کے تم کچھ باتیں کر رہی تھی۔ ہاں الیاسف، میں سوچ رہی تھی کہ خدا نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن لوگ خدا کے بارے میں کتنے مختلف نظریات رکھتے ہیں، مختلف سوچیں رکھتے ہیں۔ بالکل، اور خداوند کی ذات جو ہے وہ بڑی خوبصورت ذات ہے، اور خداوند کا کلام جو ہے خدا کی ذات کے حوالے سے ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ آپ کیا سوچتی ہیں کہ آج لوگ خدا کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ الیاسف، آج خدا کے بارے میں لوگوں کے بڑے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، اور کچھ سوچتے ہیں کہ بہت سارے خدا ہیں، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں جو خدا کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ جی، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ہر شے میں موجود ہے اور خدا ان کے وجود کا حصہ ہے، اور کچھ لوگ تو خدا کے لیے صرف ایک اس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں کہ خدا ایک تصور ہے۔ اور الیاسف، کئی دفعہ ایسی سوچ اور ایسے نظریات آپ کو بڑا الجھا دیتے ہیں اور پریشان کر دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہی وقت ہوتا ہے جب ہمیں خداوند کے کلام کی طرف مڑنا چاہیے اور اس سے سیکھنا چاہیے۔ جی بالکل، خداوند کے کلام جو ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑی رہنمائی اور روشنی کا سبب ہے، اور اگر ہم کلام مقدس کو دیکھیں تو کلام مقدس خدا کو ایک خالق کے طور پر سب سے پہلے جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے کس طرح ساری کائنات کو بنایا، کس طرح پرندوں کو بنایا، کس طرح انسان کو بنایا، اور پیدائش کی پوری کتاب ہمیں خداوند کو ایک خالق کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اگر میرے ساتھ آپ نکالیں استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 4 آیت، یہ میں آیت آپ کے سامنے ضرور پڑھنا چاہوں گا، بڑی خوبصورت آیت ہے، اور اس میں یوں لکھا ہوا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا واحد خدا ہے، خدا ایک ہی ہے، اور یہودی جو تھے اس خاص آیت کو دن میں 2 دفعہ دہرایا کرتے تھے۔ اور اگر آپ میرے ساتھ نکالیں یسایہ اس کا 46واں باب اور اس کی 9ویں آیت، تو اس میں لکھا ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ خدا جو ہے وہ قادر مطلق خدا ہے، یہ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اور خدا جیسا کوئی نہیں۔ تو الیاسف، ہم خالق خدا کے بارے میں اور کیا سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب ہم خداوند کو خالق خدا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ وہ واحد خدا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور ہم اگر خروج اس کا 7واں باب اس کی 1 آیت پڑھیں، یا پھر زبور 42 اور 82 اس کی 6 آیت پڑھیں، اور 1 کرنتھیوں 8 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت پڑھیں، تو وہاں ہمیں بار بار یہ آیات جو ہے یاد دلاتی ہیں کہ ہمارا خداوند خالق خدا ہے اور ہمارا خدا واحد خدا ہے۔ الیاسف، یہ بات تو بالکل درست ہے کہ کلام مقدس ہمیں بڑی واضح طور پر بتاتی ہے کہ ہمارا خداوند واحد خدا ہے، لیکن مسیحی عقیدے میں جب تثلیث کا ذکر آتا ہے تو بہت سے لوگ عجیب سے کئی دفعہ سوچ رکھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ شاید 3 خدا ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ایسی صورت میں ہم انہیں کیسے بتائیں کہ خدا 3 نہیں بلکہ ایک ہی خدا ہے؟ جی، جب تثلیث کی ہم بات کرتے ہیں تو عام طور پر یہاں تک کہ غیر اقوام نہیں بلکہ کئی مسیحوں کو بھی اس حقیقت کا نہیں پتہ، وہ بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیزوں کو سوچتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تثلیث، لفظ تثلیث سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ واحد خدا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس نے 3 شخصیتوں میں جو ہے وہ ظاہر کیا ہے، جو کہ خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس ہے۔ اور اگر آپ تثلیث کے حوالے سے، تثلیث کے اس عقیدے کے حوالے سے کچھ حوالہ جات دیکھنا چاہتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کلام مقدس سے خدا باپ جو ہے وہ خدا ہے، اور اس کے لیے اگر حوالہ دیکھیں تو 2 پطرس اس کا 1 باب اور اس کی 17ویں آیت ہے، اور پھر 1 تسالونیکیوں 1 باب اور 1 آیت۔ اور اگر ہم خدا کی دوسری شخصیت یعنی کہ بیٹا جو ہے وہ خدا ہے، اس کے لیے ہم دیکھیں 1 یوحنا اس کا 1 باب اور 1 آیت، اور پھر 1 باب کی 4 آیت، اور پھر 5واں باب 20ویں آیت۔ اور اگر ہم روح القدس کے حوالے سے بات کریں کہ روح القدس جو ہے وہ بھی خدا ہے، تو اس شخصیت کے لیے ہم اعمال اس کا 5واں باب اس کی 3 اور 4 آیت دیکھ سکتے ہیں، اور پھر 2 کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 17ویں آیت۔ تثلیث کے حوالے سے جو ایک خاص آیت مجھے بہت پسند ہے وہ ہمیں ملتی ہے متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور اس کی
19ویں اور 20ویں آیت جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تثلیث کے تینوں قانون جو ہیں وہ ہمیں اس آیت کے اندر نظر آتے ہیں. کاشفہ خاص بات یہ ہے کہ تثلیث کا یہ جو لفظ ہے آپ کو پتہ ہے یہ کلام مقدس میں نہیں ہے جی. لیکن جو پیغام کلام مقدس کا وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ خدا واحد خدا ہے لیکن 3 شخصیتوں میں ظاہر کیا ہے خدا نے اپنے آپ کو. بالکل الیاسف. اور بعض اوقات یہ سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا خدا روح ہے یا شخصیت ہے, لیکن تثلیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا روح بھی ہے اور وہ شخصیت بھی ہے. بالکل. روح اس صورت میں کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, اسے چھو نہیں سکتے, لیکن وہ ہمارے آس پاس ہی ہوتا ہے. اور شخصیت اس صورت میں کہ اس کے شخصی اوصاف ہیں, یعنی کہ وہ جذبات رکھتا ہے, اسے غصہ بھی آتا ہے اور وہ ہم سے پیار بھی کرتا ہے. تو خدا کے اوصاف کے بارے میں اور بھی کچھ ہے جو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ جی, یہ تو جو آپ نے اوصاف بتائیں یہ خدا کے شخصی اوصاف ہیں. اگر ہم آگے چل کے دیکھیں تو خدا کے ایسے اوصاف جو اسے خدا ظاہر کرتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ عالم کل ہے, یعنی کہ سب کچھ جاننے والا, ماضی, حال اور مستقبل, وقت کی کوئی قید نہیں ہے اس کے اوپر. اور اس کے لیے ہمیں زبور 147 اس کی 4 اور 5 آیت پڑھے تو ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. اور پھر ہمارا خدا جو ہے وہ قادر مطلق, جسے ہم آل مائٹی گاڈ کہتے ہیں, قادر مطلق خدا ہے, وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. اور متی کی انجیل اس کا اگر ہم 19واں باب اور 26واں آیت پڑھیں تو اس میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے. پھر ہم دیکھیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے, جسے ہم اومنی پریزنٹ بھی کہتے ہیں. اور اگر ہم زبور 139 اس کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں زبور نویس کہتے ہیں کہ اگر میں آسمان پر چڑھ گیا ہوں تو وہاں پر موجود ہے, اور اگر میں پاتال میں جا بسوں تو وہاں پر بھی موجود ہے. پھر ہمارا خدا لا تبدیل خدا ہے, اور اس کے لیے ہم ملاکی اس کا 3 باب اور اس کی 6 آیت میں ذکر دیکھتے ہیں. الیاسف, واقع میں یہ خدا کے کتنے خوبصورت اوصاف ہیں کہ خداوند ہر جگہ پر موجود ہے, وہ لا تبدیل خدا ہے, وہ قادر مطلق ہے. پر آپ مجھے بتائیں کہ یہ خدا انسان کے ساتھ محبت کیسے رکھتا ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے؟ دیکھیں, خدا کی ذات جو ہے وہ انسان سے بہت محبت کرتی ہے. خدا کی ذات انسان کو بہت پیار کرتی ہے. بے شک ہم بے وفا ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ بے وفا نہیں ہوتا. اور ہم چاہے اس سے محبت رکھیں یا نہ رکھیں, ہم اس سے محبت کریں نہ کریں, لیکن ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت ضرور پڑھنا چاہوں گا. پہلا یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت, بڑی خوبصورت آیت ہے. اور اس میں خدا ان کا کلام یوں کہتا ہے کہ محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی, بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا. ہم نے اس سے محبت نہیں کی بلکہ اس نے ہم سے محبت کی ہے. مگر الیاسف, خداوند کا کلام انسان کے لیے خدا کے غضب اور غصے کا بھی تو بیان کرتا ہے. جی ہے, اس کا بھی ذکر ہمیں کلام مقدس سے ضرور ملتا ہے, لیکن خداوند جس سے پیار کرتا ہے اسے ڈانٹتا بھی ہے, اس سے غصہ بھی کرتا ہے, اسے تنبیہ بھی کرتا ہے, ڈسپلن کرتا ہے. اور یہ بالکل ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہی ہے. جب ہم اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ظاہر ہم اسے غصہ بھی کرتے ہیں, انہیں ڈسپلن بھی کرتے ہیں ان کی بھلائی کے لیے. جہاں ہم خدا کے غضب کی بات کرتے ہیں تو بے شک خدا کا غضب ان لوگوں پر ضرور بھڑکے گا جو لگاتار خدا کی نافرمانی میں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہیں اور خدا کے کلام کو اور اس کے بیٹے کی سچائی کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں. الیاسف, اور میں سمجھتی ہوں کہ انسان اپنے معروسی گناہ کی وجہ سے خدا کی محبت کا حقدار نہیں تھا, بلکہ اس کا ہمیں حوالہ ملتا ہے رومیو 6 باب اس کی 23ویں آیت میں, جہاں پر لکھا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جی, گناہ کی مزدوری موت ہے. ہم واقعی ہی اپنے معروسی گناہ کی وجہ سے جو ہمیں آدم سے ملا تھا اس کی وجہ سے ہم خدا کی محبت, خدا کے پیار, خدا کے فضل کے حقدار نہیں تھے. لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا, اور خدا نے اپنی محبت کو ہم پر یوں ظاہر کیا کہ جب ہم گناہ گار تھے تو خدا ہماری خاطر موئے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں اور جیسے آپ نے کہا تھا کہ غضب کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پر یہ 2 چیزیں ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے. ہم اس محبت اور فضل کے حقدار نہیں تھے, لیکن خداوند نے پھر بھی وہ محبت اور فضل ہم پر کی. یہ خدا کی محبت کا اور خدا کے منصف عادل ہونے کا جو ہے وہ یہاں پر ہمیں ذکر کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اپنی محبت کو بھی ہم پر ظاہر کیا اور اپنے عادل ہونے کا, اپنے منصف ہونے کا تقاضا جو ہے اس کو بھی پورا کیا. ہمیں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو ہماری خاطر صلیب پہ قربان کر کے اس نے اپنی محبت کو بھی ہم پر ظاہر کیا اور اپنے عادل انصاف کرنا والے جو ہے اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور یوں جو ہے وہ اپنے دونوں ان صفات کا جو ہے وہ یہاں پر تقاضا اس کو پورا کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے
کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا یسوع مسیح کے نام پر جب ہم ایمان لے کے آتے ہیں تو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں, اور یہ خداوند کی ان سارے خوبصورت کام ہیں جو اس نے ہماری زندگی میں کیے. تھینک یو الیاسف, آج کی اسٹڈی کا بہت مزہ آیا, اور میں چاہتی ہوں کہ اب جو کچھ ہم نے آج سیکھا ہے اس کا اعادہ کرتے ہیں. ہم نے خدا کی فطرت سیکھی, اور یہ کہ خدا ایک ہے. خدا نے اپنے آپ کو باپ, بیٹے اور روح القدس کے وسیلے ظاہر کیا. ہمارا خدا قادر مطلق ہے, حاضر و ناظر ہے, عالم کل ہے, بھلا ہے, حکمران ہے, غضب کرنے میں دھیرا اور محبت میں غنی ہے. خدا ہمیں اتنا پیار کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موا. پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.